صاحب نے ایک بہت بڑے ادارے کا آغاز کیا ہے فیض کالج کے نام سے. یہ تمام احباب میں یہ تعارف پہنچا دیا جائے گا. تو اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معاون بننا ہے. میں گزارش کروں گا مختصر سا تعارف ڈاکٹر صاحب خود اس ادارے کے بارے میں اب آپ کے سامنے رکھیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. ہم بھرپور اپنے ہر لحاظ سے جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق سے نوازا ہے بھرپور انداز سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شام و شانہ چلنے کے لیے ہم انشاءاللہ تیار ہیں. اور اس کے لیے معاون کرنے کے لیے ہم خود بھی اور دیگر احباب کو اجازت دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مختصر اس کا تعارف جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کے بعد دعا سے نوازیں. تمام احباب کے لیے ہم سب کے لیے دعائے خیر بھی کریں. دعا کے بعد تمام احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. سارے ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائیے گا. سب سے جماعت سے کھانا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے گفتگو میری سنی اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات میں نے سمجھی اللہ کی توفیق سے جو میری طالب علمانہ رائے بنی اس کے مطابق میں اپنی 31 سالہ عملی زندگی میں جو کچھ سیکھا ہے اس تجربے کی روشنی میں مجھے اپنی بساط کے مطابق امت کے مستقبل کی فکر ہے جتنی کسی اور آدمی کو ہو سکتی ہے اتنی، شاید اس سے کم ہوگی، لیکن بہرحال فکر ہے. اور اس فکر کا اور اس ذمہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم کوئی عملی طور پر کوئی چیز کر کے نہ جائیں. لہٰذا میں نے اپنی سمجھ کے مطابق ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جس میں افراد کار تیار کیے جائیں جو معاشرے کے لیے مفید افراد ہوں اور امت کے لیے مفید. اس وین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں کبھی فکر مند نہیں رہا، اس لیے کہ میری زندگی جتنی بھی گزری ہے وہ ساری کی ساری اس کی پلاننگ میں نے نہیں کی، اللہ کریم نے کی ہے. اور جب میری پلاننگ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ سے بہتر پلاننگ کس کی ہو سکتی ہے، تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی اللہ کریم نے کوشش ہمارے ذمے رکھی ہے، منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا. اس لیے میں نے ایک کوشش کے طور پر یہ سوچ تو ہمیشہ کی تھی. اب آ کے کچھ دوستوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اس طرح سے پیدا کر دیے کہ کچھ دوستوں نے یہ زمین خریدی ہے 14.5 کنال 293 مرلے ہے، یہ رنگ روڈ کے اوپر برلب رنگ روڈ حلوں کی انٹرچینج کے پاس. تو انہوں نے خریدی اور انہوں نے مجھے کہا، ایسے ایک دن گفتگو ہم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ امت کے مسائل کا حل کیا ہے، افراد کار ہونے چاہیے. گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا افراد کار کیسے تیار ہوں گے، اس کے لیے ادارہ چاہیے. وہ خود ہی کہنے لگے ادارہ چاہیے. میں نے کہا ظاہر ہے ادارہ چاہیے، میں تو ہمیشہ سے سوچتا تھا، لیکن اس کے لیے کبھی جیسے میں نے عرض کیا نہ میں کبھی پریشان ہوا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں. تو انہوں نے پھر خود ہی یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے جگہ خریدی ہے، اس میں سے 4 کنال ہم آپ کے ادارے کو دیتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ادارہ جو ہے وہ 4 کنال میں نہیں بنتا، ادارے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے. میں نے کہا کتنی جگہ؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 14.5 کنال خریدی، باقی اپنے مقاصد کے لیے. میں نے کہا نہیں، ہم نے وہ بھی خرید لی، آپ وہ بھی ہمیں عنایت فرمائیں. تو انہوں نے کہا اس کے پیسے کون دے گا؟ میں نے کہا پیسے اللہ تعالیٰ کرے گا اور آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا. تو انہوں نے ہمیں رمضان تک کا وقت دے دیا، رمضان کے آخر تک کا. اور وہ 3 لاکھ روپے مرلہ ہے، 293 مرلے جگہ ہے. 80 مرلے کی قیمت کا بندوبست تو اس اعتبار سے ہو گیا کہ انہوں نے خود سے 4 کنال جو ہے وہ ڈونیٹ کر دی
اور باقی جو تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ کوئی 2 افراد ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے 1.5 کنال کی قیمت اپنے ذمے لی۔ یوں اب تک الحمدللہ 110 مرلے کی قیمت ادا ہو چکی، باقی 183 مرلے کی قیمت باقی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ وہ ادا ہو جائیں۔ اور وہاں پہ ایک کالج، فیتھ کالج کے نام سے، فیتھ کالج آف اسلامک اینڈ کنٹمپریری سائنسز میں نے اس کا نام رکھا ہے ہم دوستوں نے مل کے، اور ارادہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں۔ اس کے لیے 3 پروجیکٹس ہیں۔ پہلا پروجیکٹ ہے FSC کا ایک پروگرام شروع کیا جائے جس میں میٹرک اور FSC کروائی جائے، اور 8ویں جماعت میں یا 9ویں جماعت میں بچہ داخل کیا جائے، بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہو اور بہترین قسم کی کا نظام تعلیم ہو، اس میں اس کو 4 سال میں FSC کروائی جائے، میٹرک سائنس کے ساتھ اور FSC سائنس کے ساتھ۔ لیکن ان 4 سالوں میں اس کو اگر 8ویں میں داخلہ ہوگا تو 5 سال مل جائیں گے، اگر 9ویں میں ہوگا تو 4 سال مل جائیں گے۔ ان 4 سالوں میں یا 5 سالوں میں اس کو اتنا دین پڑھا دیا جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کیریئر کانشس ہیں اور جو اپنے بچوں کے لیے صرف دین کی تعلیم کے لیے الگ وقت نہیں نکالتے، کہتے ہیں ہمارے بچوں کا کیریئر خراب ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے انشاءاللہ اس میں جب کالج کا معیار وہ دیکھیں گے تو وہ اپنے بچے کو وہاں پڑھانا پسند کریں گے۔ تو ہم 4 سالوں میں ان کو بچے کو اتنا دین پڑھا دیں گے کہ وہ FSC کرنے کے بعد انجینئر بننا چاہتا ہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ڈاکٹر بنے، وہ معاشرے میں جہاں بھی جائے گا وہ ایک بہترین کردار رکھنے والا مسلمان ہوگا، اور اس کی خوشبو انشاءاللہ ہر جگہ پھیلے گی اور امت کا مستقبل تعمیر ہوگا۔ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے میٹرک کے بعد، وہ بھی ٹیسٹ لے کے بچے ہم داخل کریں گے۔ میٹرک کے بعد 6 سال کا ایک پروگرام، یہ مستقل ڈسپلن جو قائم کریں گے وہ یہ ہے، علاوہ ازیں کمیونٹی کورسز اور مختلف افراد کے لیے وہ الگ ایک ذہن میں ہے خاکہ انشاءاللہ جب ادارہ قائم ہو جائے گا تو پھر اس میں وہ بھی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ جو 6 سال میں وہ BS کریں گے ہمارے پاس، اور BS کے ساتھ سوشل سائنسز کا فی الحال ہم نے شروع کیا ہے، اگلے مرحلے پہ سائنسز کا بھی ہوگا۔ تو اس میں 6 سالوں میں ہم ان کو پورا دین پڑھا دیں گے انشاءاللہ، اور وہ ایسے افراد تیار ہوں گے جو معاشرے میں پریزنٹیبل ہوں گے، زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی اور قابلیت کے اعتبار سے بھی۔ پھر ان کی تیسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ انہی میں سے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے اور ان کو خود بتایا جائے، ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو خود بتایا جائے کہ آپ کے لیے مستقبل میں کون سا فیلڈ زیادہ مناسب رہے گا۔ لہٰذا جو بچے ایجوکیشن کے لیے مفید ہیں ان کو ایجوکیشن کی تیاری کی جائے، کرائی جائے، جو لوگ عملی میدان میں ایڈمنسٹریشن میں زیادہ فٹ نظر آتے ہوں گے ان کو PMS اور CSS وغیرہ کی تیاری کروائی جائے گی، جو اس طرح کے ہوں گے کہ ان کو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہونا چاہیے، پولیس میں، فوج میں۔ تو یہ ایک پوری کیریئر کاؤنسلنگ کر کے امت کے لیے پریزنٹیبل افراد تیار کر کے ان کو پیش کر دیے جائیں گے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ میری زندگی میں ہو یا نہ ہو مجھے نہیں پتہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک خواب ہے جو ہماری زندگی کے بعد بھی اگر یہ شرمندہ تعبیر ہو جائے تو انشاءاللہ امت کے مستقبل کی تعمیر میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں، کر تو دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ کیسے ہوگی، اس کے بعد اس کے اوپر پروجیکٹ پھر تعمیر کیسے ہوگا؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تو ہم نے کرنا ہے تو پھر کوئی نہیں ہونا، اور اگر اللہ نے کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہو جانا ہے۔ اللہ نے تو کن کہنا ہے اور سارے اسباب بھی پیدا ہو جانے ہیں، سب کچھ پیدا ہو جانا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سعادت یہ ہے کہ ہم اس کے سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں، ہم ابتدائی تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم ابتدائی تعاون کرنے والوں میں شامل ہوں گے تو وہی درجہ جو اس دور میں السابقون الاولون کا تھا، دین کے کاموں میں ہر دور میں السابقون الاولون کو اللہ کریم نے ہمیشہ ولیت دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا، اس کے لیے ہم تعارف پیش کر دیتے ہیں، کمپلشن نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اس نیک کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے کہ یہ میری زندگی میں لازماً بنے اور میری زندگی میں اس کو خود دیکھوں، خواہش ہے، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو میری زندگی کے بعد بھی ہو گیا تو انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور جو ہمارے معاونین اس میں شامل ہیں اور جو ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔